کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ 2 سال 4 ماہ کے بعد جب صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب امت کی نگاہیں پھر آل پر۔ حضور نے فرمایا تھا قرآن کو دیکھنا ہے، میری آل کو دیکھنا ہے۔ امت کی نگاہیں آل پر، دیکھا تو محبوب علیہ السلام کی آل پاک حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ پر بیعت کر چکی تھی، سبحان اللہ۔ ان کو اپنا امام اور خلیفہ ثانی تسلیم کر چکی تھی، ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب علیہ السلام کے بنائے ہوئے اس نظام کو پوری جرت اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھایا، اور ذرہ برابر بھی اس نظام میں آپ نے تبدیلی نہیں آنے دی۔ بڑے بڑے ظالموں نے سر اٹھائے، آپ نے سر کچل دیے، فرمایا نظام وہی چلے گا جو محبوب بنا کر گئے۔ یہاں تک کہ یہ بات میں نے 1-2 جمعہ پہلے عرض کی تھی کہ جبلہ نامی شخص جو 10,000 کا لشکر لایا تھا اور محبوب علیہ السلام کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اس نے جب فاروق اعظم نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اس نے ایک غریب بندے کا دانت توڑا، آپ نے فرمایا بدلے میں تمہارا دانت توڑا جائے گا، وہ 10,000 لوگ سمیت دوبارہ کافر ہو گیا۔ لوگ حضرت عمر کے پاس آئے، آپ کے ایک فیصلے کی وجہ سے 10,000 لوگ دین چھوڑ گئے، آپ کمپرومائز فرما دیتے۔ آپ مسکرائے، فرمایا فیصلہ میرا نہیں تھا، فیصلہ میرے محبوب کا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ 10,000 کی کیا اوقات ہے؟ محبوب علیہ السلام کے بنائے ہوئے نظام کے مقابلے میں، حضور کے دیے ہوئے فیصلے کے مقابلے میں پوری دنیا بھی دین چھوڑ جائے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، نظام وہی چلے گا جو محبوب بنا کے دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فیصلہ وہی ہوگا جو حضور کر کے گئے۔ اصل اہمیت ہوتی ہے نظام کی، جب تک نظام محفوظ رہے اسلام غالب رہتا ہے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی نظام کی برکت سے آدھی دنیا تک اسلام پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے ایسے ممالک تھے جن کی رعایا کی یہ خواہش تھی کہ اسلام آئے، کیونکہ وہ جانتے تھے ہر ایک کے حقوق کا تحفظ اسلام میں۔ سبحان اللہ۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ آپ کی شہادت کے بعد 10 سال آپ خلیفہ رہے۔ آپ کی شہادت کے بعد مسند خلافت پر شورا کے فیصلے کے مطابق جلوہ افروز ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ امت کی پھر نگاہیں کن پر؟ محبوب علیہ السلام کی آل پر۔ حضور نے فرمایا قرآن کو دیکھنا، میری آل کو دیکھنا۔ جب آل پاک کو دیکھا تو آل پاک حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر چکی تھی، انہیں خلیفہ اور اپنا امام مان چکے تھے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ انہوں نے بھی 12 سال اسلامی نظام کو انہی اصولوں کے مطابق چلایا جو محبوب علیہ السلام بنا کے دے گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد خلیفہ بنے حضرت امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب آل پاک میں سب سے اہم نفوس قدسیہ حضرت سیدنا امام حسن پاک اور حضرت سیدنا امام حسین پاک۔ اب پھر امت کی نگاہیں ان پر، دیکھا تو یہ دونوں شہزادے امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کر چکے۔ سبحان اللہ۔ ان کو اپنا آقا بھی مانا، اپنا امام بھی مانا، ان کے پیچھے کھڑے رہے۔ 4 سال یا 4.5 سال حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، اس کے بعد آپ کی شہادت ہوئی۔ پھر خلیفہ بنے حضرت امام حسن پاک۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت امام حسین پر لوگوں کی نگاہیں رکھی۔ سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بھائی امام حسن کو اپنا آقا بھی مانا، ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، انہیں اپنا امام بھی مانا، انہیں خلیفہ بھی مانا۔ لوگوں کی نگاہیں پھر ان پر۔ آپ نے 5 ماہ انہی نظام، اسی اصولوں کے مطابق، یعنی جو محبوب علیہ السلام بنا کے دے کے گئے ان کے مطابق چلایا۔ پھر محبوب علیہ السلام کے ہی فیصلے کے مطابق میرے امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح اور نظام ان کی حوالے کر دیا۔ جب یہ صلح ہوئی تھی نا، درمیان میں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت معاویہ کا اختلاف ہو گیا تھا حضرت مولا کائنات کے ساتھ۔
ایمان کے معاملے میں درمیان میں منافقین اور کچھ خارجیوں نے ایک بڑا پراپوگنڈا کیا، اس اختلاف کو بہت زیادہ ہوا دی، بہت زیادہ اچھالا، جن کو بعد میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے 5000 خارجی کو قتل کر دیا اسی جرم میں۔ انہوں نے امت کے اندر منافرت پھیلائی، امت کو آپس میں لڑوایا، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے پر معاذ اللہ شرک کا فتویٰ دیا، آپ نے ان کی گردنیں اتار دی۔ اب یہ ہوا حضرت امام حسن پاک نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی، اس صلح کے بعد سارا نظام ان کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 19 سال حکمرانی کی اور اس نظام کو انہی اصولوں کے مطابق چلایا جو محبوب علیہ السلام بنا کے گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یزید تخت نشین ہوا۔ اب میرے اس سوال کا جواب ہے، یعنی اب آ کے پہنچا کہ امام علی مقام یزید کے مقابلے میں کیوں آئے؟ یزید وہ پہلا بدبخت انسان تھا جس نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے نظام کو توڑا، حضور کے وضع کیے ہوئے اصولوں کو ختم کیا، اس قوانین کو ختم کیا، ان میں ترامیم کی اپنی من مانی، اپنی خواہش کے مطابق۔ وجہ کیا تھی؟ اب ذرا توجہ فرمائیے گا۔ محبوب علیہ السلام کے بنائے ہوئے دستور میں یہ بات تھی کہ شرابی کی سزا بتائیں ذرا کتنی ہے؟ کوئی شراب پیتا ہے، اسلامی ریاست میں اس کی سزا کتنی ہے؟ بول دیں جس کو آتا ہے، اس میں اعزاز والی بات ہے، قانون تو یاد ہے نا؟ اس کا مطلب ہے ہمارا دین سے محبت کا یہ انداز ہے، دینی معلومات کا، کہ بھرے مجمع میں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہمارا نظام کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ اسلام میں یہ ہے شرابی کو 80 کوڑے مارے گئے۔ کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے۔ آپ بھی پریشان ہو رہے ہیں؟ الحمدللہ ہم نے تو کبھی شراب کو دیکھا تک ہی نہیں، ہمیں کس چیز کی پریشانی؟ 80 کوڑے اس کو لگے جو شراب پی کے اپنا ہوش کھو بیٹھے، پھر ماں بہن کی تمیز ہی نہ رہے اس کے اندر، اس کو تو باقی 80 کوڑے لگنے چاہیے۔ جو شراب پی کر معاذ اللہ بدکاریاں کرے، معاشرے کے اندر فساد پھیلائے، اللہ کے عذاب کو معاشرے میں دعوت دے، اسلام نے تو اس کو 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا، اس کو تو باقی لگنے چاہیے کیونکہ معاشرے کا امن تباہ کر رہا ہے وہ۔ اب یزید نے اس نظام کو کیوں ختم کیا، اس قانون کو؟ کیونکہ خود شرابی تھا۔ ظاہر سی بات ہے جو خود شراب پیے گا وہ کب چاہے گا ایسا نظام آئے، ایسے قوانین بنے، لہٰذا اس نے اس شک کو ہی ختم کر دیا۔ جب اس نے اس شک کو ختم کیا، شراب آہستہ آہستہ عام ہونے لگی۔ یزید نے دارالحکومت بنایا ہوا تھا دمشق کو، اب وہاں پر پہلے اس ایریے میں شراب عام ہوئی، پھر بات آگے بڑھی، کوفے تک آئی۔ کوفے کے لوگوں نے امام علی مقام کو خطوط لکھے، نے کہا یہاں تو ظلم ہو گیا ہے، لوگ اعلانیہ شراب پینے لگے ہیں، شراب کی محفلیں ہونے لگی، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اکٹھے شراب پیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امام علی مقام کو اس بات سے سخت تکلیف پہنچی، فرمایا بات اس حد تک آ گئی ہے، لوگوں نے کہا بات تو اس سے آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ ایک جرم اس کا یہ تھا یزید کا۔ دوسرا اس کا جرم کیا تھا؟ اسلام کا ایک قانون ہے کہ غیر شادی شدہ اگر بدکاری کرے، زنا کرے، اس کی سزا 100 کوڑے۔ اس کی سزا کتنی ہے؟ 100 کوڑے۔ اور اگر شادی شدہ بدکاری کرے اس کی سزا ہے سنسار کر کے اسے قتل کر دیا جائے، سنسار کر، یعنی کر مار کے ہلاک کر دیا۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ اچھا اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے، اللہ پاک
ہمیں ہماری نسلوں کو اس بدترین گناہ سے محفوظ فرما۔ آمین۔ جب ہم محفوظ ہیں، ہم تو چاہتے ہیں ہماری عزتیں محفوظ ہیں۔ بتاؤ یار، ہم میں سے کون یہ نہیں چاہتا کہ میری بہن کی عزت محفوظ رہے؟ کون نہیں چاہتا میری بیٹی کی عزت محفوظ رہے؟ کون نہیں چاہتا میری بیوی کی عزت محفوظ رہے؟ کون نہیں چاہتا معاشرے کے اندر یہ بدکاری ختم ہو جائے؟ جو ایسا ظالم بدماش کسی کی بہن بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالے، اگر غیر شادی شدہ ہو تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں، عبرت کا نشان بنایا جائے۔ اگر شادی شدہ ہو تو اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے، تاکہ زمانے کو پتہ چلے اتنا قبیح جرم ہے کہ کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالنا اتنا قبیح جرم ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کے دور میں یہ سزائیں ملتی رہی، حضور نے خوب سزائیں دلوائی، حضرت عمر نے سزائیں دی، حضرت صدیق اکبر کے دور میں ہوئی۔ اور آپ کو یہاں پر میں ایک بات بتاؤں، آپ کو پتہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 سال 4 ماہ چیف جسٹس کون تھے؟ پتہ ہے کسی کو؟ سبحان اللہ، سیدنا فاروق اعظم آپ تھے چیف جسٹس۔ اس سے اگلی بات جو میں بتانے لگا، 2 سال 4 ماہ میں چیف جسٹس کے پاس ایک فیصلہ بھی کوئی نہیں آیا، ایک بھی کیس نہیں آیا۔ 2 سال 4 ماہ میں ریاست اسلامیہ میں جرم ہوا ہی نہیں ایسا۔ وجہ کیا تھی؟ پتا تھا آگے عمر بیٹھا ہوا، معافی کا کوئی کنسیپٹ ہے ہی نہیں۔ کسی کو ہمت نہیں ہوئی کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالے، اس لیے کہ عمر پہرہ دار بیٹھا ہوا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کوئی شراب کے قریب جائے، اسلام کی حد پھلانگے، اس لیے انہیں پتا تھا عمر پہرے دار بیٹھا ہوا۔ سبحان اللہ۔ کسی نے چوری نہیں کی، کسی کا مال نہیں ہڑپ کیا۔ مال کی حفاظت کیوں ہو رہی تھی؟ حفاظت پر مامور عمر بیٹھا تھا۔ سبحان اللہ۔ کوئی ڈاکہ مارنے والا نہیں تھا، کوئی لوٹنے والا نہیں تھا، کوئی جرم تھا ہی نہیں۔ کیوں؟ قانون اتنا مضبوط تھا، گناہ کرنے والے ڈر گئے کہ عمر کے ہوتے ہوئے بنے گا کیا۔ حضرت عمر کا دور تھا، آپ امیر المومنین تھے، گلی سے آپ گزر رہے تھے، ایک نوجوان آ رہا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ اس نے حضرت عمر کو دیکھا، اس کے پسینے چھوٹ گئے، اس نے بوتل کو کپڑے میں لپیٹا، اتنا خوف زدہ ہوا، اتنا خوف زدہ ہوا، اس نے کہا آج تو نہیں بچا، عمر کے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا، 80 کوڑے آج لگے ہی لگے۔ اور اتنا خوف میں آ کے اس نے رب سے دعا مانگی، جسم کانپ رہا تھا، میرے مالک صرف آخری مرتبہ، ایک مرتبہ عمر سے بچا دے، میں تا حیات شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اتنے میں حضرت عمر قریب آ گئے۔ حضرت عمر تو اپنی مستی میں جا رہے ہیں، آپ نے اس کو دیکھا وہ کانپ رہا ہے، پسینے چھوٹے ہوئے، فرمایا نوجوان تجھے کیا ہوا؟ تو اس نے کانپتے ہوئے سر جھکایا، اس کے ہاتھ سے بوتل نیچے گر گئی۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے ڈرتے ہوئے بوتل اٹھائی، کہا یہ دودھ ہے۔ آپ نے فرمایا پھر دودھ کو چھپایا تو نہیں جاتا، دکھاؤ مجھے۔ آپ نے جیسے اس کو پکڑا، اس کا ڈھکن کھول کے دیکھا، وہ دودھ بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمر کا خوف ایسا کہ توبہ اس قدر آگے بڑھی، میرے رب کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، رب نے اس کی توبہ کو قبول فرما کے شراب کو دودھ میں چھوڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بتائیں پھر جرم کیسے ہوتا؟ بے شک۔ یزید نے زانی کی سزا ختم کر دی، اس لیے کہ خود زانی تھا، زانی کو کوڑے نہیں مارے جائیں۔ یہ بات جب آگے بڑھی، لوگوں نے خطوط لکھے امام علی مقام کو، میرے آقا آپ کے ہوتے ہوئے دین تبدیل ہو گیا، اب بہنوں کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ آپ اٹھے اور لوگوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے جب یہ خطوط لکھے، آج اگر آپ نے اس حفاظت کے لیے آپ کھڑے نہ ہوئے، بتاؤ پھر کون کھڑا ہوگا؟ جب اسی طرح نظام بدل رہا تھا، کئی چوریاں ہوئی، جو یزید کے قریبی لوگ تھے انہوں نے چوریاں کی، اس نے نظام ہی بدل دیا، ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، لوگوں کا مال غیر محفوظ ہوا، عزتیں غیر محفوظ ہوئی۔ پھر جب ایسا نظام آ جائے، سب سے بڑی ذمہ داری
اس کی بنتی ہے جس پر دین کا سب سے بڑا سہرا ہو۔ اس دور میں پوری کائنات کے سب سے بڑے پیر، کائنات کے سب سے بڑے آستانے کے سجادہ نشین امام عالی مقام مدینہ شریف کی مسند پر جلوہ افروز۔ سبحان اللہ۔ جب یہ خطوط آئے تو آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا اس حال میں اگر میں مدینہ شریف میں بیٹھا رہا اور محبوب علیہ السلام کے روضہ انور کا سجادہ نشین بن کر یا لوگوں کو ہاتھ چمواتا رہا، فرمایا میں قیامت والے دن نانا جان کو کیا جواب دوں گا؟ فرمایا دین پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ اور اس بات پر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے اتنا بتائیں، آج میں بھی موجود ہوں، آپ بھی موجود ہیں، میرے پیر صاحب بھی موجود ہیں، میرے اساتذہ بھی موجود ہیں، آپ کے پیر بھی موجود ہیں، کتنا بڑا ثانیہ کل کی بات ہے 5000 یا 7000 بچیوں کا ریپ ہو، ویڈیو سب اعلانیہ ہو، اور وہ بھی تربیت گاہ میں، کسی پیر کے کان پر جو بھی نہ رہیں گے میں اس کو پیر مانوں